الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ العظیم۔ نکاح کی بابرکت اور پاکیزہ مجلس ہے۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تم دونوں کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ آج جمعہ میں نے اس موضوع پر بہت ہی مفصل طریقے سے گفتگو کی ہے۔ نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت، نکاح کے مقاصد اور نکاح کے ذریعے جو عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عفت و عصمت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں، یہ دین عفت و عصمت اور شرم و حیا والا دین ہے، اور نکاح کے ذریعے انسان کے اندر شرم اور حیا قائم ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے بعد انسان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی مطلوب بھی ہے، یہی مقصود بھی ہے اور یہی محمود بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی کا مطالبہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی پوری شرافت کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ گزارے، جو حاصل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے۔ آج یہاں پر نکاح ہو رہا ہے، عزیزی حافظ محمد یوسف سلمہ حافظ قرآن ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے، حافظ قرآن کا نکاح ہے، تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نکاح بابرکت ہے۔ مہر کے سلسلے میں تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں، غلط فہمیاں ہو گئی ہیں۔ لکھا کچھ گیا، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ بات ہوئی ہو، لیکن بہرکیف مہر تو مہر ہے۔ مہر جو ہے وہ لڑکی کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے اس کو متعین کرنا کہ اگر ہم مہر زیادہ باندھ دیں گے تو اس کے ذریعے سے لڑکا ہماری لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ مہر متعین کر رہے ہیں تو شریعت کے اندر ناجائز ہے، گناہ ہے اور حرام ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں، حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہر یہ لڑکی کا حق ہے، مہر لڑکی کا حق ہے۔ لڑکی جس طریقے سے چاہے متعین کرے اور جس طریقے سے چاہے اس کو وصول کرے، لیکن لڑکے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اتنا مہر متعین نہ ہو جائے کہ لڑکا دے نہ سکے، موت تک نہ دے سکے، جو ہمارے یہاں عام رواج بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مہر فاطمی متعین کرتے ہیں، یہ رواج ہے، یہ مزاج ہے، یہ ترتیب یہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی کا مہر فاطمی متعین ہو، میں نہیں جانتا۔ میرے مطالعے میں یہ بات ہے، میرے مطالعے کے اندر یہ ہے کہ آپ کی تمام بیویوں کا جو مہر متعین ہوا ہے وہ 12 اوقیہ چاندی جو متعین ہوا ہے۔ اگر ہم اسے سنت قرار دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے،
تو پھر اس سنت کا نفاذ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہی پہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن، یہ تین آپ کی لخت جگر تھیں، آپ کی نور نظر تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں، لیکن ان تینوں میں سے کسی کا بھی مہر فاطمی متعین نہیں۔ تو مہر کے بارے میں یہی ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مہر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اقل مہر جو 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم 10 درہم۔ ایک ہے مہر مسمع۔ مہر مسمع یہ ہے کہ اپنی جانب سے اسے طے کیا جائے، چاہے زیادہ ہو چاہے کم، لیکن 10 درہم سے کم نہ ہو۔ ایک ہے مہر مثل۔ اس خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے کہ اس خاندان کی عورتوں میں کیا مہر متعین ہوا ہے، اس مہر کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر نکاح کے وقت مہر کی تعین نہیں ہو پائی تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں جو مہر متعین ہوگا وہ مہر مثل متعین ہے۔ اور ایک یہ مہر فاطمی ہے۔ مہر فاطمی تو یہ 4 قسم کا مہر ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی متعین کر دیا جائے۔ اصل مطلوب تو نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے لڑکے اور لڑکی کو ایک بندھن میں باندھ دیا جائے، اور شوہر کو پوری زندگی اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور بیوی کو بھی پوری زندگی اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر رشتے آپسی افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے گزارے جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی رشتے میں درار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آج کے اس ہونے والے نکاح کو بے پناہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں رشتے کو، دونوں خاندان کو آپس میں شیر و شکر فرما دے۔ ان دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان موت تک اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ایسی محبت پیدا فرما دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قرآن کریم کے مزاج کے مطابق ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی عملی تفسیر بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وفي رواية من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم